حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر حالات زندگی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی تو گھر کا سارا کام کاج آپ علیہ السلام کو ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ بچوں کو سنبھالنا اور چکی پیس کر آٹا بنانا، غرض گھر کے جتنے بھی کام ہوتے تھے شہزادی کونین علیہ السلام خود ہی انجام دیتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے حضرت سیدہ علیہ السلام کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ خدمت کے لیے ایک کنیز طلب کریں، لیکن پاس حیا سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی طرف سے عرض کیا کہ فاطمہ تنہا سارے گھر کا کام کرتی ہیں، مال غنیمت میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمہائے مبارک میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس ذات برحق کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس وقت اصحاب صفہ کا انتظام مقدم ہے۔ اس وقت مسجد میں 400 آدمی ایسے پڑے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی کا ٹکڑا ہے اور نہ پہننے کو کپڑا۔ پہلے ان کی ضروریات سے فرصت پالوں تو پھر کسی اور طرف توجہ کروں گا۔ اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اس طرح تمہارے اجر میں کمی ہو جائے گی تو میں تم کو کنیز دے دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تسبیح تعلیم فرمائی۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا واپس گھر آئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مضیت تریدین من رسول اللہ الدنیا فاعطانا اللہ ثواب الآخرہ۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا طلب کرنے گئی تھیں، اللہ نے ہمیں ثواب آخرت عطا فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق جس روز خیبر فتح ہوا اسی دن حضرت جعفر طیار حبش سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بادشاہ حبش نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کنیز کو ہدیتاً پیش کیا تھا۔ اس کنیز کا نام فضہ تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنیز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گھر کا آدھا کام فضہ کیا کریں اور آدھا جناب سیدہ۔ دونوں مل کر چکی پیسیں، دونوں تنور روشن کریں اور روٹیاں پکائیں، جو کھانا فاطمہ کھائیں وہی فضہ کو کھلائیں۔ اس پر جناب سیدہ کا عمل زندگی بھر رہا۔ ایک دن وہ خود کام کرتی تھیں اور ایک دن فضہ گھر کا کام کاج کرتی۔ جس وقت جناب فضہ خانہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں آئیں تو اپنی مالکہ کے گھر کو بیت الشرف سمجھ کر خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ جناب سیدہ نے بھی اسی عدل پر عمل کیا جو اس گھر کا ترہ امتیاز تھا۔ اس بیت الشرف میں آنے کے بعد جناب فضہ نے محسوس کیا کہ افراد خانہ سیدہ اکثر و بیشتر فقر و فاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں، جس سے آپ کو بے حد تکلیف محسوس ہوئی۔ چونکہ انہیں ابھی معرفت اہل بیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اہل بیت کی غربت و فقر کا سبب آمدنی کی کمی کو سمجھا اور اس فکر میں رہیں کہ اپنی مخدومہ کی یہ تکالیف دور کرنے کی تدبیر کریں۔